بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج اردو کا جو سبق ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ ٹھیک ہے، بالکل آسان عنوان ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمارا زندگی کا مقصد کیا ہے، انسانیت کے کام آنا، ان کی خدمت کرنا۔ تو بچوں، بلا تاخیر کے سبق شروع کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ انسان ایک معاشرتی حیوان ہے۔ ٹھیک ہے، معاشرتی کا معنی کیا ہے؟ مل جل کر رہنے والا، اور حیوان سے مراد ویسے تو جانور ہوتا ہے، لیکن یہاں پر اس سے مراد کیا ہے؟ جاندار، یعنی مل جل کر رہنے والا جاندار ہے۔ ٹھیک ہے، وہ معاشرے میں رہنے پر مجبور ہے، یعنی ہر انسان معاشرے میں رہنے پر مجبور ہے، اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا، کیونکہ ہم نے بہت ساری ضروریات پوری کرنی ہوتی ہیں جس میں دوسرے ہماری ہیلپ کرتے ہیں، اکیلے ہم وہ ضروریات پوری نہیں کر سکتے۔ اسے قدم قدم پر دوسروں کے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ انسان وہی ہے جو دوسروں کا خیر خواہ اور ہمدرد ہو۔ ٹھیک ہے جی، خیر خواہ کا معنی ہوتا ہے بھلائی چاہنے والا۔ ٹھیک ہے، جو دوسروں کی بھلائی چاہنے والا اور ہمدرد ہو۔ اگر انسان دوسروں کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد نہیں سمجھتا تو وہ انسان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ دوسروں کے کام آنا اور مصیبت میں ان کی مدد کرنا ہی اصل انسانیت ہے۔ اب دیکھ لیں آپ بچوں کہ ہم انسانوں میں سے کتنے انسان ایسے ہیں جو دوسروں کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت کم انسان ایسے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم صورت کے لحاظ سے تو انسان ہیں، لیکن ہم میں انسانیت صحیح معنوں میں پائی نہیں جاتی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہر انسان کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھے، جتنا ہو سکے ان کی مدد کریں۔ جب جذبہ ہمدردی بڑھ جاتا ہے، یعنی ہمدردی کا جذبہ بڑھ جاتا ہے، تو انسان دوسروں کو اپنے آپ پر ترجیح دینے لگتا ہے۔ وہ اپنے ذاتی مفادات کو پس پشت ڈال کر اپنے بھائی بندوں کے مفادات کو اولیت دینے لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، دوبارہ دیکھیں اس کو، وہ اپنے ذاتی مفادات کو، یعنی اپنے ذاتی فائدوں کو پس پشت ڈال کر، پیچھے چھوڑ کر، پس پشت ڈالنا یعنی پیچھے چھوڑنا، نظر انداز کر کے اپنے بھائی بندوں کے مفادات کو، یعنی ان کے فائدوں کو اولیت دینے لگتا ہے، یعنی ترجیح دینے لگتا ہے، فوقیت دینے لگتا ہے۔ وہ اپنی خواہشات کو بھول کر اپنے بھائیوں کے کام آتا ہے۔ وہ اپنی ضروریات کی قربانی دے کر دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ اس جذبے کا نام ایثار ہے۔ ٹھیک ہے، اب ایثار کی ڈیفینیشن کیا ہوئی، اس کی تعریف کیا ہوئی کہ اپنی ضروریات کی قربانی دے کر دوسروں کی مدد کرنا، یہ کیا ہے؟ ایثار ہے۔ جی، اسلام نے ہمیں ایثار کی تعلیم دی ہے۔ قرآن مجید میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے جذبہ ایثار کی تعریف ان لفظوں میں کی گئی ہے۔ آیت کا ترجمہ یہاں پر لکھا ہے، اور ان کو اپنی جانوں پر مقدم رکھتے ہیں، خواہ وہ خود بھی فاقے سے ہوں یعنی بھوکے ہوں۔ میں عربی پڑھ دیتا ہوں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ ٹھیک ہے، صحابہ کرام کی شان اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اور ان کو اپنی جانوں پر مقدم رکھتے ہیں، خواہ وہ خود بھی فاقے سے ہوں۔ بیٹا اس کا میں شان نزول بھی بتا دیتا ہوں آپ کو۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک صحابی کے پاس جو ہے مہمان آئے۔ ٹھیک ہے، اب ان کے پاس کھانا بہت تھوڑا تھا۔ اب مہمان بھی جب آ گئے تو مہمان کو جب رات کو کھانا پیش کرنے لگے تو اگر وہ خود بھی مہمان کے ساتھ کھاتے تو مہمان پیٹ بھر کر نہیں کھا سکتا تھا، کھانا تھوڑا پڑ جانا تھا۔ لہٰذا انہوں نے یوں کیا کہ بیوی کے ساتھ انہوں نے مشورہ کیا اور کہا کہ جب مہمان کھانا کھانے لگے تو ہم چراغ کو گل کر دیں گے، بجھا دیں گے، بالکل اندھیرا ہو جائے گا تو مہمان کو یہ معلوم نہیں ہو سکے گا کہ ہم بھی کھا رہے ہیں یا نہیں کھا رہے، ہم ہاتھ پیچھے کر لیں گے، اس طرح مہمان ہی سارا کھا جائے گا اور اس کا پیٹ بھر جائے گا۔ تو انہوں نے اسی پر عمل کیا، تو اس طرح مہمان نے جو ہے کھانا کھا لیا اور اس کا پیٹ بھر گیا۔ ٹھیک ہے، اور یہ بیچارے خود بھوکے رہے، تو اللہ پاک نے ان کی تعریف میں یہ آیت نازل کی۔ ٹھیک ہے، کہ اور ان کو اپنی جانوں پر مقدم رکھتے ہیں، خواہ وہ خود بھی فاقے سے ہوں، یعنی خود بھوکے ہی کیوں نہ ہو۔ تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ایثار کا جذبہ رکھیں۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا کافی ہے، باقی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔